پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم اب نئے تعلیمی سال کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور میں آپ سب کو اس نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو میقات اول کا پہلا سبق جو کہ اردو کی چھٹی کی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کا نام نیکی کا بدلہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں اس بات پہ غور کریں کہ نیکی ہے کیا۔ نیکی دراصل کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کے کام آنے کا نام ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہوں اور سچ بھی بولتے ہوں مگر کسی کو مشکل میں دیکھیں اور اس کی مدد نہ کریں تو ہم نیک نہیں کہلائیں گے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر سنتے ہیں کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں اور اس کی مشکل میں اس کے کام آئیں تو اللہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو اسے کام کرنے میں اس کی ہیلپ کریں یا اس کو کوئی سوال نہ آتا ہو اور اس کو سمجھائیں تو وہ دراصل اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ دراصل آپ کو بھی یاد رہ جائے گا، اور جب آپ کو یاد رہ جائے گا اور اگر وہ سوال امتحان میں آ گیا تو پھر آپ اس کو بخوبی آسانی سے کر لیں گے، اور جو کام آپ نے کسی دوسرے کی مدد کے لیے کیا تھا اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگ نیکی کے مطلب کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، جو کہ ایک کہانی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پہ خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑی۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے ایک بڑا شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ پیارے بچوں، پھر ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب ہی پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کریت کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی ملی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پوچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ رک گئی۔ پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے
اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھ میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دبک گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے، یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کی ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بڑھیا عورت رہتی ہے کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کے بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، بڑی بی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کر رہا تھا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر میں جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اس شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کوئی بھی نوجوان کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ کیوں بھئی نوجوان کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے اور اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی تھی، وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کے جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں؟ اونٹنی سوار نے کہا، میں مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے ادا کرتا ہے۔